أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ والسلام نازل ہو آقا نامدار احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بشبہ شمار. صلاۃ والسلام کے بعد کرسی ادھر لے کے ابھی ہم اپنے اس پررونق بزم میں اپنے محترم شیخ فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ کا استقبال کرتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں، جو الحمدللہ جب بھی ہماری طرف سے یا کسی بھی ساتھی کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے تو ماشاءاللہ بلا کسی جھجک شیخ لبیک کہتے ہیں اس پر، اور آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچانے کے لیے، عرض کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو. اللہ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں پر اس بزم کو رونق بخشنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اپنے مشاغل کو ترک کر کے. اور شیخ ہمارے ماشاءاللہ محتاج تعارف نہیں ہیں، اس لیے ہم تحصیل حاصل میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے مائک شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے موضوع کی وضاحت پیش کریں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ جزاک اللہ خیر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس امت کا فرد بنایا جس امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو. اللہ رب العزت کے ان بے شمار احسانات میں سے اس کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں مختلف موسم اور مختلف مواقع ایسے مہیا فرمائے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں. بندہ گناہگار ہے، غلطی کوتاہی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں اور بڑی بہترین جگہ پر اللہ رب العزت نے انہیں بسایا
جنت میں بسایا میاں بیوی دونوں کو اور کہا وَقُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت ہے تمہاری، اس میں سے جو چیز جہاں سے چاہو کھل کھلا کے کھاؤ۔ ایک چھوٹی سی شرط لگائی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے، غلطی ہو گئی، اتنی نعمتوں میں ہوتے ہوئے بھی اس ایک درخت کے دانے سے نہ بچ پائے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نسی آدم ونسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے وہ بھولتی رہے گی۔ بھول جانا، غلطی کر لینا اور گناہ کا ارتکاب کر لینا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن غلطی پر اڑ جانا، سرکش ہو جانا اور اس پر اصرار کرنا یہ غلط ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دو لوگوں نے غلطیاں کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، قرآن کریم میں ذکر ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، غلطی کی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور شیطان نے بھی غلطی کی اور توبہ نہیں کی بلکہ اڑ گیا اور کہا کہ مجھے جس کی وجہ سے تم نے جنت سے نکالا ہے میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، بھڑکاؤں گا، بے راہ کروں گا۔ اگر کوئی گناہ کر کے اس پر مصر ہو جائے تو یہ شیطانی فعل ہے، اور اگر گناہ کر کے توبہ کر لے، یہ آدم علیہ السلام نے کی اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین موقع اور بہترین موسم بنایا ہے کہ ہم اس میں اپنے گناہ بخشوا لیں۔ گزشتہ کئی درسوں میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں میں ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، حج کے دوران اس نے کسی قسم کا گناہ نہ کیا اور کوئی شہوانی حرکت نہ کی، وہ گناہوں سے پاک ہو کر یوں لوٹتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ حج کر لے تو ایسے پاک ہو جائے گا جیسے پہلے دن کا بچہ دنیا میں گناہوں سے پاک آتا ہے۔ لیکن دو شرطیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کرے، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، اور اگر حج کرے اور ساتھ ہی سارے کام بھی چلتے رہیں حج کے دوران تو پھر معنی یہ ہوا کہ وہ بچے کی طرح پاک نہیں ہوگا، کچھ گناہ معاف ہوں گے، کچھ لے کے آ جائے گا۔ اتنا لمبا سفر کرے، اتنی محنت اور مشقت اٹھائے اور کچھ لے کے اور کچھ واپس اسی طرح لے کے آ جائے، سودا نقصان دہ ہے یا نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان والے سارے گناہوں کا کفارہ۔ آج ایک عمرہ کیا، 2-4 مہینے، 8-10 مہینے، سال، 2 سال کے بعد آپ نے دوسرا عمرہ کیا، اللہ درمیان والے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اور آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، یعنی اگر کسی نے حج مبرور کر لیا تو وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ حج مبرور کب ہوگا؟ جب حج کے دوران یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ فسق و فجور اور یہ شہوانی حرکات، شہوانی افعال اور شہوانی کلمات تک زبان سے نہ نکلیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، حج کے مہینے معلوم ہیں، معروف ہیں۔
الحج اشہر معلومات آیت نمبر 197 197، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، اگر کسی نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، یعنی حج تو فرض ہے لیکن ایک آدمی احرام نہیں باندھتا، روانہ نہیں ہوتا، حج فرض ہے لیکن وہ ابھی اپنے اوپر فرض نہیں کر رہا، یعنی جس نے حج کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 2 چیزیں آئی تھیں اور یہاں 3 آ گئی ہیں۔ فلا رفث، وہ کسی قسم کی کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، ولا فسوق، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال، اور کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ آیت میں تیسرا لفظ اضافی ہے۔ اگر ان 3 باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے آپ نے حج کر لیا تو آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہو جائے گا۔ اور اگر حج بھی کیا اور جو کچھ چاہے کرتے رہے، غلطیاں گناہ جو پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے حج میں بھی بولتے رہے، پہلے بھی غیبتیں کرتے تھے حج میں ٹینٹ میں بیٹھ کر، منا مزدلفہ عرفات کے ٹینٹوں میں بیٹھ کر، اگر کسی مولوی پہ غصہ ہے تو اس کی غیبتیں شروع کر دیں گے، کسی رشتہ دار پر غصہ ہے، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی غیبتیں شروع کر دیں گے، کسی دوست پر ناراض ہیں، عرفات کے میدان میں اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ حج مبرور کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتیں چھوڑ کر اگر حج کریں گے تو حج مبرور ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا ٹکٹ آپ کے پاس ہوگا۔ اب حج میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ اب ان کی فہرست بیان کریں تو بات تو بڑی لمبی ہے، لیکن جتنا سا وقت ہے ان میں سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ حج کے مسائل بھی آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ چیزیں بھی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن حج کی خلاف ورزیاں کچھ آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا، حج کو فرض قرار دیا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ حج فرض ہو چکا، مال موجود ہے، تندرست و توانا ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ حج نہیں کرتے، حج کو اس کے وقت سے آگے گزارے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بیٹے کی تعلیم مکمل ہو لے پھر حج کریں گے، بیٹی کی شادی اب کرنی ہے، حج شادی کر لیں پھر حج کریں گے، یہ کام کرنا ہے یہ کر لیں پھر یہ کام کریں گے۔ اس طرح حج کو آہستہ آہستہ لیٹ کرتے جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے سنن سعید بن منصور میں کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو بھیجوں اور جا کر ان کو تلاش کریں، ان پر غیر مسلموں والا ٹیکس عائد کر دیں، اور ساتھ فرمایا ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے ہی اللہ توفیق دے، حج کا وقت آ جائے اور توفیق ہے، حج ادا کریں، مکان بنتے رہیں گے، بچوں کی شادیاں ہوتی رہیں گی، تعلیم مکمل ہوتی رہے گی، یہ فریضہ ہے، اس کو ادا کر لیں۔ اگلے سال کریں گے، اس سے اگلے سال کریں گے، کیا اگلے سال کا کچھ پرمٹ لکھوا کے آئے ہیں کہ رہیں گے؟ یہاں تو ایک دم کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا دم آئے نہ آئے، ایک سانس آ گئی اگلی آئے نہ آئے، ایک دن چڑھ گیا دوسرا چڑھے نہ چڑھے۔ جب عمر اتنی بے اعتبار سی شاہ ہے تو کیوں سالوں کے سال ایک فریضے کو آگے ٹرا جائے؟ جیسے اللہ توفیق دے فوراً حج کا ارادہ کریں اور روانہ ہو جائیں۔ اس سال جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، سنت کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک حج نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس کا گھر دیکھیں، اس کے گھر کا طواف کریں، اس کے گھر کا حج کریں۔ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور جب حج کے لیے روانہ ہوں تو روانہ ہونے سے پہلے لوگوں کی امانتیں ادا کر دیں۔ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں،
اور حج کے لیے روانہ ہو گئے، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یہ کام پہلے فارغ ہو جائیں ان سے۔ اسی طرح اپنے مال کو خالص مال حلال سے لیں، خالص مال حلال۔ اگر رشوت سے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے یا سود کا پیسہ ہے، حج کریں گے آپ، ایک حج نہیں 100 حج بھی کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مال حرام سے اللہ رب العزت کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ مال حرام کا ایک لقمہ دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس کا کھانا پینا پہننا لباس پوشاک ہر چیز خوراک حرام سے ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ ایسے بندے کی اللہ دعائیں کیسے قبول کرے؟ مال حلال سے حج کے لیے روانہ ہوں، پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ پہلے ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم گناہ گار ہیں، کتنے گناہ کر چکے ہیں، کوشش کریں کہ نکلنے سے پہلے یہیں اپنے دل کو پاک کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میں نے حدیث پہلے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ گھر سے ہی پاک صاف ہو کر نکلیں، رہی کھئی کسر پھر وہاں نکل جائے گی۔ اور جس وقت آپ میقات پر پہنچتے ہیں، وہاں میقات پر جانے سے پہلے بھی ایک مرحلہ آتا ہے جس مرحلے میں ہم قرآن کریم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا حج کی خلاف ورزیاں، صرف حج کی نہیں، قرآن کریم کی سری خلاف ورزی ہم بس میں بیٹھتے وقت کرتے ہیں۔ ایک تو خلاف ورزی ہوتی ہے گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا ثابت نہیں ہے۔ 2 رکعتیں کہتے ہیں جی گھر سے نکلنے کے لیے، یہ 2 رکعتیں ہیں، کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی۔ واپسی پہ ہیں، واپسی پہ سفر سے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آیا کرتے تھے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے دوران اس سے پہلے گھر میں اطلاع دے دیتے کہ ہم آ گئے، لیکن روانگی کے وقت کی سنتیں ثابت نہیں ہیں۔ اب آگے آپ بس سٹینڈ پہ آئے، اپنی بس دیکھی اور اس میں اندر داخل ہوتے ہی جھگڑا شروع کر دیا، وہ کہہ رہا ہے میری سیٹ یہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو میری ہے۔ جنگ شروع ہوگی، بس میں بیٹھے سفر حج کا آغاز کرتے، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف معلوم اور مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق، کوئی شہوانی حرکت نہیں، کوئی فسق و فجور گناہ نہیں، اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہیں، اور یہ حج پر روانگی سے قبل میقات پر احرام باندھنے سے بھی پہلے جنگ شروع کر چکے ہیں۔ کیا یہ خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ حج کی خلاف ورزی بھی یہ، اور قرآن کریم کی خلاف ورزی بھی یہ۔ لہذا اس سے بچنے کی کوشش کریں، دل میں وسعت پیدا کریں، وسیع الظرفی کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی سیٹ آگے پیچھے ہوتی ہے کوئی بات نہیں، وہی بس جائے گی مکہ تک، جو اس سیٹ والے کو لے کے جائے گی وہی آپ کو بھی لے کے جائے گی، تو یہاں اتنی جنگ چھیڑنے کا کیا فائدہ؟ میقات پر پہنچ گئے، وہاں سے احرام باندھنا ہے۔ ہمارے یہاں احرام کی بہت ساری خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ کہ جیسے ہی ہم میقات سے احرام باندھتے ہیں یہ دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، اور آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سارا وقت ہی دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں، نمازیں بھی اسی طرح پڑھے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ دایاں کندھا کب ننگا کرنا ہے؟ جب آپ طواف شروع کریں گے، پہلا طواف صرف، اس طواف کے شروع کرتے وقت چونکہ ساتھ ہی رمل بھی ہے، تھوڑا تھوڑا بھاگنا ہے، پہلے 3 چکر 7 میں سے 3 چکروں میں رمل ہے، اور اجتباء یہ کندھا ننگا کرنا یہ 7 میں ہے۔ اس تھوڑے سے دوڑنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ کندھا ننگا ہو، آدمی آسانی سے تھوڑا سا دوڑ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سنتوں کو اس طرح اکٹھے ہمارے لیے مشروع فرمایا،
اور ہمارے لوگ اپنی میقات سے، اب جو پاکستان انڈیا سے احرام باندھ کے آ رہے ہیں وہ دیکھیں میقات سے ہزاروں کلومیٹر پہلے ہی اپنا کندھا ننگا کر کے آ رہے ہیں۔ یہ احرام کی خلاف ورزیوں میں سے ہے۔ اپنے کندھے کو ڈھانپ کر چلیں، اور جب آپ طواف شروع کرنے لگیں پہلے طواف سے پہلے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں، بغل کے نیچے سے وہ پلو گزار کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ یہ ہے اضطباء، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، لیکن حج کے صرف پہلے طواف میں۔ آگے جو طواف ہوگا حج کا 10 تاریخ کو اس میں نہیں، آگے جو طواف ہوگا طواف وداع اس میں بھی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پورا حج کا سیزن منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کئی ایسے لوگ دیکھے گئے، ہم تو ذرا سامنے رنگ کے ہیں، گورے چٹے رنگ کے جو لوگ ملکوں سے آتے ہیں ان بیچاروں کے یہ حصے رنگ بدل چکے ہیں دھوپ کی وجہ سے۔ جتنا حصہ ننگا رکھا ہوا ہے یہ کندھا اور رنگ کا ہے اور یہ کندھا اور رنگ کا ہے، حالانکہ ہمیں صرف 7 چکروں میں وہ کندھا ننگا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا جب احرام باندھنا شروع کریں تو اسی وقت نہیں، اس وقت دونوں کندھوں کو ڈھانپیں۔ تلبیہ جہاں سے آپ کی میقات سے اس سے پہلے تلبیہ کہنا بھی غلط ہے۔ کئی لوگ یہاں خبردمام سے روانہ ہوں گے بائی ایئر، اپنے گھر سے تلبیہ شروع کر دیا کیونکہ نہا دھو کے تیار ہو کے تو نکلے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھا وہیں سے تلبیہ شروع کر دیا، بالکل غلط ہے۔ تلبیہ میقات سے ہے، اور جب آپ جہاز میں سوار ہوں گے لوگ آپ کو باقاعدہ جہاز والے اناؤنسمنٹ کریں گے، اعلان کریں گے کہ 15 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اب میقات کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو لبیک حجن، لبیک عمرہ، جو آپ کا ارادہ ہے اس کے حساب سے آپ کو وہاں سے تلبیہ شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ ہے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے اسٹاپ سے، اپنی ایئرپورٹ سے نہیں، ان 5 جگہوں سے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمایا۔ اور 5 جگہوں کو میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، 6ٹھی ہم نے بنا لی ہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ گھسیڑ لیتے ہیں۔ 5 مقامات، قرن المنازل، یلملم، ذات عرق، یہ مدینہ منورہ کا ذوالحلیفہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں۔ جحفہ 5واں، جحفہ، قرن المنازل، یلملم، اور ہمارے لیے مدینہ منورہ کا ذوالحلیفہ اور ذات عرق، 5 مقامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے۔ جدہ ہم نے باندھ لیا۔ جدہ سے بہت ساری دنیا یہاں سے جا کے جدہ میں احرام باندھتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جیسی بھی صورتحال تھی، کچھ لوگوں نے کہا، بعض علماء تک نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی پوزیشن دیکھتے کہ جدہ میں کتنے جہاز اترتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ کو میقات مقرر کر دیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اترتے تو وہ ہمیں پتہ نہیں، مسلمان بھی سمجھتے رہے نہ سمجھ، ہمارے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی آج آ جائے، وہ دیکھے کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، یہ کس طرح کے مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ دیکھا نہیں، اور آپ نے جو چیزیں مقرر کی وہ قیامت تک وہ رہیں گے، ان میں ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر اضافے کی، کمی کی، کسی طرح کی کوئی گنجائش دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کو دی۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین، جو معروف 4 خلیفہ ہیں۔ خلفاء راشدین میں سے بھی کسی نے جدہ کو میقات مقرر نہیں کیا، ہم نے میقات بھی مقرر کر دیا اور شریف بھی کہنا شروع کر دیا۔ جدہ شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف تو ٹھیک ہے، اب لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم جگہ جگہ کو شریف کہتے ہیں تو جدہ کو کیوں نہ شریف کر لیں، جدہ شریف۔ اگر کسی نے میقات سے پہلے ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیا تو یہ حج کی خلاف ورزی، میقات کی خلاف ورزی، احرام کی خلاف ورزی، اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔
میقات پر پہنچ کر آپ نے غسل کرنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی واجب سمجھے، اور کچھ لوگ واجب سمجھتے ہیں، یہ بھی حج کی خلاف ورزیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، غسل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا، سنت یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف باوضو ہو کر طہارت کی حالت میں احرام پہن لیتا ہے، اس کا حج صحیح ہوگا، احرام بھی اس کا صحیح ہے۔ احرام باندھ لیا، احرام کی غلطیاں، احرام کی کوتاہیاں، احرام میں جو کام منع ہیں، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، بال نوچنا، خوشبو لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ ساری خلاف ورزیاں ہیں یا نہیں؟ اور ان میں سے ہر پر دم ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا، دم دے، دم کی توفیق نہیں، 6 لوگوں کو کھانا کھلائے، اس کی بھی توفیق نہیں تو روزے رکھے۔ ہم ان کی بھی پرواہ کیے بغیر احرام کی حالت میں سبھی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم خلاف ورزی جو ہوتی ہے، وہ لکھنے پڑھنے میں تو نہیں آتی، لیکن دیکھنے میں آتی رہتی ہے۔ اپنی میقات سے احرام باندھا، احرام باندھ کے فارغ ہوئے، بوفیا پہ گئے، جا کے 2-3 سینڈوچ لیے، 1-2 چائے لی، یا جو کچھ لوگ سینڈوچ جوس کے ساتھ کھاتے ہیں، سینڈوچ کھائے، خوب دبا کے ناشتہ کر لیا اور بس میں بیٹھ گئے۔ بس میں بیٹھتے ہی جو صورتحال ہوتی ہے، وہ میں ایک دن پہلے بھی بتا رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، تیسرے تک خراٹے شروع ہو جاتے۔ اب یہ صورتحال جو ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، 3 مرتبہ، پہلا ذرا بلند آواز سے، دوسرا کم، تیسرا ختم ہوتے ہوتے خراٹے چالو۔ آپ حج کے لیے نکلے ہیں، نیند ساری عمر آپ پوری کرتے رہیں گے۔ یہ حج ساری عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ صرف۔ دوبارہ جب بھی کریں گے، جتنی مرتبہ بھی کریں گے، آپ کا وہ نفل ہوگا۔ لہٰذا جو فریضہ ساری عمر میں 1 مرتبہ آپ پر عائد ہوا ہے، اسے تو اچھی طرح ادا کر لیں۔ نیند تو ہوتی رہتی ہے، جہاں نیند کا وقت ہے وہاں آپ سوتے نہیں، اور جہاں جاگنے کا وقت ہے وہاں آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ گھروں میں دیکھیں، سخت ڈیوٹیاں دے کے بھی آتے ہیں، نہا دھو کے کپڑے بدل کے ٹیلی ویژن لگائیں گے، تب تک نہیں سوئیں گے جب تک آنکھیں خود نہ بند ہو جائیں۔ یہاں سو جاؤ، آرام کر لو، یہاں سے آرام کر کے نکلو۔ اور پھر اگر ہمارا خاص، یہ ہمارے علاقے کے لوگ جو جاتے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور آپ کو تقریباً 16 گھنٹے ملتے ہیں راستے میں سونے کے، سو سکتے ہیں یہ نہیں گاڑی میں؟ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے کہ گاڑی میں بھی خراٹے، اور طواف کے بعد، احرام کے بعد بھی خراٹے۔ یہاں سے احرام باندھ کر ہوش و حواس سے تلبیہ کہتے ہوئے جائیں، یہ ہے سنت۔ اور اس کے اجر و ثواب کا آپ کو اگر اندازہ ہو جائے تو یقیناً آپ ایسا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ملبن یلبی حتی لب معہ ما عن یمینہ من شجر و حجر و مدر۔ اگر کوئی آدمی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے تلبیہ کہنے کے ساتھ اس کے دائیں بائیں، ما عن یمینہ و شمالہ، اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی مٹی کے ڈھیلے ہیں، وہ بھی تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس بات کا احساس ہو کہ میرے تلبیہ کہنے سے یہ ساری چیزیں، اب آپ اپنے میقات کو لے لیں، قرن المنازل یا سیل کبیر طائف والا ہے، اس سے آگے نکلتے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں یا نہیں؟ سارے پہاڑ تلبیہ کہیں گے، ان پر درخت ہیں وہ تلبیہ کہیں گے، جہاں کہیں مٹی کی چھوٹی موٹی ڈھیلی ہے، ڈھیلا ہے، وہ بھی تلبیہ کہے گا۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہاں خراٹے مارنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بالائی جانب سے داخل ہوئے اور زیریں جانب سے نکل گئے۔ آخر میں بالائی جانب جس طرف باب فتح، اور زیریں جانب جس طرف باب ملک عبدالعزیز و ملک فہد، یہ جو مسفلہ جس کو کہتے ہیں۔ سنت یہ ہے، لیکن جو جہاں سے داخل ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے اوپر واجب سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو وہیں سے داخل ہوں گا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ واجب سمجھ لینا جائز نہیں، مستحب ہے، افضل ہے، آسانی سے جا سکتے ہیں تو باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہوں۔ باب بنی شیبہ کہاں ہے؟ باہر باب السلام ہے، بڑا لکھا ہوا سامنے، بڑا میدان ہے، یہ قصر یا پیلس کے قریب جو پڑتا ہے، اندر جائیں تو شاید لکھا ہوا آ جائے گا باب بنی شیبہ۔ سنت یہ ہے کہ یہاں سے داخل، لیکن جہاں سے بھی داخل ہو جائیں جائز۔ اندر داخل ہوں، اندر داخل ہوتے ہی ہمارے یہاں کئی دعائیں معروف ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر داخل ہوتے ہوئے صرف بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام یہاں تک کہہ لیتا ہے تو یہ ثابت ہے بعض صحابہ کرام کے آثار سے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف میں بھی ہمارے یہاں کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، کچھ خلاف سنت امور، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی تو یہ کہ کندھا پہلے سے یہ ننگا لا رہے ہیں، جو کہ خلاف سنت تھا۔ اب یہاں سے جب طواف کرنے لگتے ہیں تو حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جانا ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کو حجر خالی ملے تو وہاں جا کے استلام کر لے، نہیں ملتا ہاتھ لگا لے، نہیں ملتا چھڑی لگا کے اس کو بوسہ دے لے، نہیں ملتا تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، اشارہ کرے اور چل دے۔ ہمارے یہاں پہلے دوسرے تیسرے کسی نہ کسی چکر میں وہاں جا کے پھر رک جائیں گے کہ موقع ملے گا بوسہ کریں گے تو آگے چلیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اگر بوسہ کرنا چاہتے تو ان کے راستے میں کچھ چٹان آ سکتی تھی؟ عمر فاروق چاہتے کہ بوسہ کروں، ان کے سامنے کوئی نہ رکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا عمر انک رجل قوی، عمر تم طاقتور آدمی ہو، تمہیں دیکھتے ہی لوگ ہٹنا شروع ہو جائیں گے، لیکن تم ایسا نہ کرنا، لا تؤذی الضعیف، کمزور آدمی کو اذیت نہ دینا، ان خلا لک فقبل ہو، اگر حجر اسود خالی مل جائے تو بوسہ لو، خالی ملے تو بوسہ کر لو، اور اگر نہیں خالی لوگ ہیں رش ہے وہاں دکم پیل نہ کرو، دور سے اشارہ کرو دائیں ہاتھ سے اور خلاص۔ ہمارے اشارے پر بھی عجیب سی حرکت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دو، پھر ہر مرتبہ یہی کرتے رہو۔ ہمارے یہاں دونوں ہاتھوں سے پہلے تو ایسے کریں گے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں بتایا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے کر کے باقاعدہ بوسہ لیں گے۔ اب یہ فلائنگ کک جو کس ہے نا، فلائنگ کس ہے، فلائنگ بوسہ ہے، یہ کہاں سے لے آئے آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ لگے تو بوسہ، چھڑی لگے تو بوسہ، نہیں تو اشارہ کرو اور جاؤ۔ یہاں وہ سارا کچھ کر کے ہم نکلتے ہیں، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں سے آپ بسم اللہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ اب آپ طواف کریں اور بیت اللہ آپ کی بائیں جانب، بائیں پہلو پہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے آپ ہم تو نہیں ہوتے لیکن ہمارے ہی ہوتے ہیں نا، مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ وہ خلاف ورزی بھلا کیا ہے؟ بیت اللہ کبھی کسی کی پشت پر ہے، پیچھے ہے، اس کا منہ باہر کو ہے، کسی کے بیت اللہ دائیں طرف آ گیا اور اس کا منہ پیچھے کو ہے، چل ادھر رہا ہے منہ اس طرف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کوئی آدمی بتا سکتا ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ 2 یا 3 عورتیں ہیں یا ایک ہی عورت ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، 4 لوگ ہیں۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو ہاتھ دیجئے شیخ، یہ نہیں دوسرا، ادھر مجھے یہ ہاتھ دیا، وہاں انہوں نے آگے دیا، 4 آدمی اس کو ایسے گولدارہ بنا کے سینٹر میں عورت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب 4 آدمیوں کا چاروں کا منہ تو آگے نہیں ہو سکتا نا، کسی کی ایک کی پشت آ جائے گی اس طرف، چاہے گھومتے گھماتے کبھی کسی کی آئے، کسی کے دائیں کندھا آ جائے گا، کسی کا بایاں رہے گا،
یہ حالت وہاں کرنا، اتنی پروٹیکشن آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ یہ بیت اللہ ہے۔ یہاں مردوں عورتوں کو اس انداز سے لے کے جانا کہ آپ کی عورت گویا کہ دنیا کی کوئی خاص عورت ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ رکھیں، 4 لوگ ہیں اس کے آگے پیچھے دائیں میں کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ انداز جو آپ دیکھتے ہیں یہ نہیں کبھی کبھی سراسر طواف کی خلاف ورزی ہے، سراسر، اور یہ لوگ کر رہے ہیں، کرتے پائے جاتے ہیں۔ کسی کے دائیں طرف آ گیا، کسی کے پیچھے بیت اللہ چلا گیا اور یہ طواف کر رہا ہے۔ سنت کے مطابق بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف رکھیں اور طواف کرتے جائیں۔ ایک خلاف ورزی جو بڑی مشہور ہے طواف کی خلاف ورزیوں میں سے، وہ یہ ہے کہ 7 چکروں کی 7 دعائیں، اور کتابیں چھپی ہوئی مل رہی ہیں، وہ ایسے انداز سے کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ یہ ایک پیج ہے نا کتاب کا، شوط اول کی دعائیں، اس پیج پر اوپر لکھا ہے شوط اول کی دعائیں۔ اب یہ پیج جب تک پورا شوط نہیں ہوگا، چاہے وہ آدھے گھنٹے میں پورا ہو، آپ کو معلوم ہے نا 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، کبھی بھی آدھے گھنٹے سے پہلے ایک چکر مکمل نہیں ہوتا، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں 7 شوط مکمل کرنے، تب تک وہی صفحہ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ شوط اول کی دعائیں یوں ہی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں، ایک صفحے پر ہیں یا 2 پر۔ جیسے ہی شوط ثانی شروع کریں گے تو اگلا صفحہ پلٹ لیں گے۔ یہ 7 چکروں کی 7 دعائیں کہاں سے آئیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کر کے گئے ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے کسی نے تقسیم کی ہے؟ یہ ہمارے مولویوں میں سے کسی نے اٹھ کے 7 چکروں میں تقسیم کر کے رکھ دیں، اتنی پابندی کر رہے ہیں، ان دعاؤں کا معنی آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن ہر چکر میں صرف وہ دعائیں کریں گے جو، یہ بدعت ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور اس کو آپ شریعت سمجھنا شروع کر دیں کہ یہی ہوگا تو ہمارا طواف مکمل ہوگا، یہ بجائے ثواب کے کچھ اور طرف ہمیں لے جائے گا۔ اور پھر یہ خاص طور پر جو 7 چکروں کی 7 دعائیں ہیں، ان کی پابندی کرنے سے آدمی کا عمل ایک مشینی سا عمل ہو جاتا ہے۔ معنی ہمیں پہلے نہیں آتا کہ دعاؤں کا معنی کیا ہے، ان دعاؤں میں ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ دعائیں عربی میں ہیں اور ہمیں عربی آتی نہیں، اور ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ہمارا ایک الگ المیہ ہے، اپنے اپنے کام کی عربی ہر آدمی سیکھ لیتا ہے۔ اب دیکھو سپر مارکیٹ میں کام کرنے والا آدمی، لاکھوں ہزاروں لاکھوں چیزوں کے نام اس کو آتے ہیں یا نہیں؟ منٹ منٹ میں نئی سے نئی چیز لا رہا ہے، کسٹمر کو نام آئے نہ آئے، سعودی کو نام آئے نہ آئے، اسے آ رہا ہے، کیونکہ اس کا کام تھا سپر مارکیٹ میں آنے والی ساری چیزوں کے نام اس کو عربی میں آتے ہیں۔ اور مسجد میں جمعہ کے وقت خطبے میں امام نے کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اب یہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے اس کا ہمیں نہیں، کیونکہ اس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مسجد ہے۔ جب ہم ان 7 دعاؤں کے چکر میں آ جاتے ہیں، 7 چکروں کی 7 دعاؤں کے چکر میں نہ آئیں، یہ سنت سے، یہ تقسیم سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ساری ہوں، دعائیں ممکن ہے کہ ساری صحیح ہوں، لیکن یہ تقسیم ثابت نہیں ہے۔ آپ نے پورے ایک شوط کے اندر صرف ایک دعا سکھلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک دعا پورے طواف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، باقی آپ جتنی دعائیں کریں جس زبان میں کریں، اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو پشتو کہاں آتی ہوگی، نعوذ باللہ، کوئی آدمی کہہ دے کہ ملباری بہت مشکل زبان ہے ملیالم، اللہ کو ملباری، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی زبان اللہ جانتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کچھ باتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں کہ یہ زبان، ایک جملہ یقین جانے آج سنا، ایسے آدمی کو جیسے کپ کبھی لگ جاتی ہے کہ اے میرے اللہ تو کہاں سو گیا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہوگا، لیکن یہ کلمہ کفر کیوں کہتے ہو؟
اللہ نے قرآن کریم میں خاص طور پر آیت الکرسی میں فرمایا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ تو کہاں سو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہر زبان جانتا ہے، کسی زبان میں جو آپ کی اپنی ہے اس میں دعائیں مانگیں، جو بات آپ دل سے کہیں گے وہ انشاءاللہ سنی جائے گی، پہنچے گی، اس میں خلوص ہوگا۔ اور جو مشینی انداز سے آپ معنی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، پڑھے چلے جا رہے ہیں، جب مانگنے والے کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا 7 چکروں کی 7 دعاؤں کے چکر میں نہ آئیں، جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھتے رہیں، لیکن جب آپ رکن یمانی پر پہنچے تو وہاں سے لے کے حجر اسود تک آنے کے درمیان میں جتنا وقت بھی آپ کو چلنا پڑے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور طواف کے دوران ہی جو ہمارے حج کرنے والوں سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہی طواف کر کے 1-2 چکر دیکھا بڑی دور سے بڑی دیر سے لگ رہے ہیں، دکم پیل کر کے اندر گھس جائیں گے، چکر مارتے مارتے جیسے ہی باب کعبہ سے آگے نکلے دیکھا کہ یہاں ایک دروازہ ہے بغلی جو حتیم میں داخل ہوتا ہے، اس میں سے داخل ہوئے اور اگلے دروازے سے نکل گئے، آدھا بیت اللہ چھوڑ دیا۔ یہ طواف نہیں ہوگا، یہ طواف شمار نہیں ہوگا، کیونکہ بیت اللہ پورے کا طواف کرنا فرض ہے۔ اس نے آدھا کر لیا یا پونا کر لیا، پورا حتیم نکال دیا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اگر کوئی آدمی اس طرح ہی کرتا ہے تو اس کا طواف مکمل شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح طواف ہی کی خلاف ورزیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حجر اسود پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، بوسہ دینے کا حکم دیا، کہا کہ حجر اسود کی قیامت کے دن آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور بوسہ کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ یہاں آپ نے بوسہ دیا، بوسہ دیجئے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دیجئے، چھڑی لگا کے چھڑی کو بوسہ دیجئے، نہیں تو اشارہ کیجئے اور جائیے، یہ ہے سنت طریقہ حجر اسود پر۔ اور رکن یمانی یہ بالکل آر پار ہے نا ایک دوسرے کے، یہ حجر اسود ہے، یہ پیچھے والا جو کونا ہے اس میں رکن یمانی ہے، 2 کونے چھوڑ کر تیسرے میں یہ آگے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے دستے مبارک سے مس کیا ہے بس۔ اگر آپ کو رکن یمانی خالی مل جائے تو وہاں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کو بوسہ دینا بالکل ثابت نہیں۔ اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ کو چومنا ثابت نہیں، اور اگر آپ دور سے اشارہ کرنا چاہیں تو یہاں اشارہ بھی ثابت نہیں۔ حجر اسود پر اشارہ ثابت ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگا کے چھونا ثابت ہے، چومنا ثابت ہے، لیکن رکن یمانی ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گزر جائے۔ ہمارے یہاں بھی مسئلہ بنا رہتا ہے کہ نہیں جی یہاں بھی وہاں بھی باقاعدہ رش لگا کے کھڑے ہو جائیں۔ 7 شوط مکمل کریں اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان 2 رکعتوں میں بعض لوگ قرآن کریم کی زیادہ صورتیں یاد ہیں، کوشش کریں گے کہ ہمیں صرف مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملے، چاہے طواف والوں کا راستہ تنگ کر کے کیوں نہ کھڑے ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ طواف والوں کا راستہ چھوڑیں، پیچھے آئیں، جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو حرم کے جس مقام پہ چاہیں آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، جائز، یہ افضل ہے یقیناً۔ لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہو گئے آگے۔ آپ جان بوجھ کر طواف کرنے والوں کو اپنے آگے سے گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے غلط ہے۔ وہ تو مجبور ہیں، ان کو تو گزرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کرنے والے یہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر طواف کرنے والے اس کے آگے سے گزرنے سے رک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پیچھے تو دنیا کا انبار لگ جائے گا، طواف بند ہو جائے گا۔ لہذا یہ نہ کریں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں جا کے پڑھیں، افضل ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کو اذیت دے کر آپ ایسا کریں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے لمبی صورتیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں بتائی ہیں کوشش کریں کہ وہیں تک رہیں۔ ہمارے یہاں کسی کو اور صورت آتی نہ ہو، عموماً یاسین لوگوں نے یاد کی ہوئی ہوتی۔ یاسین کے بارے میں وہ نظریہ تو بڑا مشہور ہے نا
اگر کوئی آدمی مر نہ رہا ہو، بوڑھا آدمی ہے، جان نہیں نکل رہی، وہ پتہ نہیں گناہوں کے نتیجہ میں نہیں نکل رہی یا کیا ہے، تو کہیں گے کہ اس کے سرانے یاسین پڑھو، یاسین پڑھو نکل جائے گا۔ ہم نے یاسین کو جس کی جان رکی ہوئی ہے اس کی جان نکالنے کا نسخہ بنا رکھا ہے، اور سہارا ایک ضعیف روایت کا لیا ہے کہ مرنے والے کے سرانے یاسین پڑھو، جو کہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جائے اس لیے یاسین یاد کی ہوئی ہے۔ اب یہاں اللہ اکبر سورۃ فاتحہ پڑھ کے یاسین شروع کر دی، یہ تھوڑی سی جگہ ہے، دنیا بھر نے آنا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کیا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ سکتے تھے نا، آپ نے ایک نماز میں جو 2 رکعتوں کی نماز ہے 9.5 سپارے پڑھے، ایک رات میں 9.5 سپارے، تقریباً 10 سپارے تلاوت کی۔ آپ چاہتے تو یہاں 10 سپارے پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں پڑھی، چھوٹی سی دعا کی، اٹھ کے چلے گئے۔ ہم صورتیں چھوٹی پڑھ لیں تو دعا لمبی کر لیتے ہیں، دعائیں ضرور مانگیں، یہ قبولیت کی جگہ ہے، لیکن اتنی لمبی، یہی معاملہ ہم جا کے مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ میں بھی کرتے ہیں۔ مختصر سی 2 رکعتیں پڑھیں، مختصر سی دعا مانگیں، یہاں سے اٹھ جائیں اور جائیں سیدھے صفا پر۔ اگر یہاں کوئی پانی کا پینے کا موقع مل رہا ہے، پانی پئیں، زمزم پئیں، زمزم کی بہت فضیلت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کیا کسی کی قسمت میں لکھا ہے، منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا۔ اور یقین مانے کہ ایسے لوگ دیکھے گئے، پائے گئے، سنے گئے، کہتے ہیں کہ کوئی مزہ نہیں ہے زمزم کا، زمزم پیا اور کہتے ہیں کہ کوئی مزہ نہیں زمزم کیا۔ جس کی طبیعت میں ہر وقت پیپسی گھومتی رہے، جس کا پینا بھی جائز ہے یا نہیں، اس کو زمزم کا مزہ کیا آئے گا؟ اگر اسے زمزم سمجھ کے آدمی پیے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مزہ ہے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا سب سے بہترین پانی۔ آپ کو منرل واٹر ملے گا بڑا بڑا مہنگا، اس سائز کی بوتل 15 20 ریال کی، لیکن زمزم کے سامنے اس کی 0 بھی قیمت نہیں۔ لیکن کسی کے دل میں احترام ہو، کسی کے دل میں کسی کا مقام ہو تب ہے۔ آپ فرماتے ہیں طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیمار کے لیے دوا ہے، کیونکہ دوا تو کبھی کام کرتی ہے کبھی نہیں کرتی، آپ نے سیدھا رزلٹ بتایا۔ بھوکے کے لیے غذا ہے، بھوک ختم ہو گئی، اور بیمار کے لیے شفا ہے، بیماری ختم ہو۔ اگر یہ باتیں تینوں ذہن میں ہوں، آپ کو اس پانی کے ٹیسٹ تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن مزہ نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے تو پیٹ بھر کے زمزم پی کے صفا پر جائیں۔ ویسے بھی صفا مروہ کا کام تھوڑا زیادہ ہے، تو آپ تو معلوم ہے نا، چھوٹی سی جگہ ہے، اگر رش نہ ہو تو 10-15 منٹ میں 7 شوط پورے ہو گئے۔ رش ہے تھوڑا زیادہ، آدھے گھنٹے میں، بہت رش ہے تو پونا گھنٹہ کر لیں، 2-3 گھنٹے میں 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ اور صفا مروہ کا سفر جو ہے وہ کافی لمبا ہے، پیٹ بھر کے زمزم پی کے نکلیں۔ کئی لوگ زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتے، یا پیشاب آ جائے گا پھر کیا ہوگا۔ وہاں تو بڑی جگہیں بنی ہوئی ہیں، طواف کر کے آپ پہلے چلے جائیے، فارغ ہو کے آ جائیے، وضو کر کے تازہ دم ہو کے۔ رش ہوگا یقیناً، اب کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ 5 سٹار حج کرتے ہیں، آج کل نکلا ہوا نا 5 سٹار حج، لگژری حج، آپ 5 سٹار کریں، لگژری کریں، جب آپ کو یہاں جانا ہے تو پھر آپ کو ساری دنیا کے ساتھ ہی ہونا۔ یہاں ہیلی کاپٹر تو لے کے بیت اللہ کے گرد چکر نہیں لگائے گا، اور نہ ہی صفا مروہ ہیلی کاپٹر کرائے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا آپ پانی پی کے تیار ہو کے، باتھ روم سے ہو کے، فریش ہو کے، نئے سرے سے صحیح شروع کریں۔
اور صحیح کے لیے اگر کوئی کہے کہ میں لازم اوپر تک چڑھ کے واپس آؤں گا تو یہ بھی غلطی ہے۔ ایک پلر ہے صفا کے سنٹر میں، اس پلر کے اوپر سے آپ گزر جائیں کافی ہے، اس کے آگے کافی جگہ ہے، اور یہاں شیشے کے ساتھ صفا پہاڑی کو بند کیا گیا ہے۔ آپ تو دیکھتے رہتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ شیشے تک جائیں، بلکہ کئی لوگ تو وہاں جا کے ہاتھ واتھ لگا کے باقاعدہ تبرک حاصل کر کے شروع کرتے ہیں، اور یہی تبرک ہمارے یہاں کعبہ شریف کے چاروں طرف غلاف کو لگا کے بھی کرتے ہیں۔ وہ طواف کے ضمن میں جو کوتاہیاں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں ہاتھ لگانے کی اجازت ہے وہ ہے یا حجر اسود یا ہے رکن یمانی، اور ایک تیسری جگہ ہے کسی کے ذہن میں؟ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں جو حصہ ہے اس کا نام ہے ملتزم، اس کا طواف سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کبھی اللہ موقع دے تو یہاں ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنا سینہ، نیچے سے گھٹنے، پاؤں جو ساتھ لگ سکے لگائیں اور دعا مانگیں، اس کا نام ہی ملتزم ہے۔ اور ملتزم کا عربی میں معنی کیا ہے، اردو میں معنی کیا ہے؟ چمٹنے کی جگہ، یہاں آپ چمٹ سکتے ہیں۔ اب ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں ہاتھ لگانا، گزرتے ہوئے کہیں داؤ چل گیا ہے قریب آنے کا تو غلاف کعبہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر کے بعد اس کو منہ پہ بھی پھیریں گے، یعنی سمجھتے ہیں کہ بہت تبرک حاصل ہوگا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ ایک صحابی نے ایک موقع پر ایسا کرنا چاہا تو دوسرے نے کہا چلو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا آپ کو صفا پہ چڑھ کے شیشے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پہنچ جائیں ٹھیک ہے، آرام سے بیت اللہ کی طرف نظر چلی گئی ٹھیک ہے۔ آج کل رش میں اتنے پلرز ہوتے ہیں، نہیں جگہ نظر جاتی، مل گئی جگہ الحمدللہ، نہیں ملی تو اس طرف منہ کر کے آپ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہے وہاں۔ اور آیت ہے جو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ ہے، یہ پڑھ لیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے آپ نے شروع کیا اور صفا سے اللہ نے ذکر شروع کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ کہتے ہوئے شروع کر لیں۔ ہمارے یہاں جو لوگ وہاں سکھلائی کرتے ہیں نا، سکھلاتے ہیں اور یا کرسی پر طواف صحیح کرواتے ہیں، وہ وہاں لا کے کرسی کو ایسے گھمائیں گے بڑے سٹائل کے ساتھ، اور کرسی پہ بیٹھے آدمی کا منہ کعبہ کی طرف کر کے کہیں گے کہ تکبیر کہہ لو، تو وہ اللہ اکبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، وہاں ایسے تکبیر کے انداز سے رفع دین نہیں، دعا کے انداز سے ہاتھ اٹھائیں اور کچھ دعا مانگیں اور پھر آپ آگے روانہ ہو جائیں۔ چلتے ہوئے جب آپ گرین سگنلز کے درمیان پہنچتے ہیں، وہاں سے مردوں کے لیے تیز بھاگ کے نکلنا ضروری ہے، خواتین کے لیے تیز بھاگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ خاتون ہے، پردہ دار ہے، اس کے لیے بھاگنا ضروری نہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع رات کو لیٹ نائٹ ایسا کوئی موقع مل جائے کہ مرد کوئی نہیں ہے، پیچھے کوئی نہیں، آگے والے جا رہے ہیں، اگر ایسے میں وہ اچانک دیکھتی ہیں کہ کوئی نہیں تو تھوڑا سا تیز کر کے نکل جائے، کیونکہ یہ اصل میں سنت کس کی ہے؟ حضرت حاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام، یہ اصل سنت عورت کی ہی ہے۔ لہذا اگر ایسا کبھی موقع ملے، کیونکہ وہ اس وقت اکیلی تھی، اگر کبھی عورت ایسے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ تیز نکل جائے۔ مرد کو ضرور تیز نکلنا چاہیے، مرد بڑی لاپرواہی سے وہاں دیکھا چلتے ہوئے آرام سے لٹکتے مٹکتے جا رہے ہیں، جب رش نہ ہو تو پھر لٹکتے مٹکتے ہیں۔ ساری صحیح میں صفا پر دعا، مروہ پر دعا، درمیان میں کوئی دعا نہیں سوائے ایک طواف کی، جیسے ایک طواف کی دعا ہے ویسے ہی ایک یہاں صفا مروہ کے درمیان گرین سگنلز کے جو گرین ایریا ہے وہاں ایک دعا ہے، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ یہ کلمات ثابت ہیں، یہ کلمات کہیں اور اپنی صحیح جاری رکھیں، گزرتے جائیں،
آپ مروہ پر پہنچ گئے، وہاں سے آپ دوبارہ قبلہ کی طرف روک کر چھوٹی سی دعا کر لیں، پھر روانہ ہو جائیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کرنے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2 اور صفا سے مروہ 7، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی مروہ پر جا کر۔ اب مروہ پر آپ نے ختم کر دینا ہے۔ کئی لوگ 14 چکر لگاتے ہیں، صفا سے مروہ سے صفا 1، وہ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود سے حجر اسود 1 اور مروہ سے مروہ 1، یہ 1 نہیں، یہ تو 2 صحیح ہو گئی، 14 چکر ہو گئے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ جیسے ہی مروہ پر پہنچے اب آپ فارغ ہو گئے۔ یہاں ایک اور کوتاہی کی جاتی ہے، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان 2 رکعتوں کو کندھوں کو ڈھانپ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کندھے کو ڈھانپے ہی رکھنا ہے جب تک آپ کا حج مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہاں مروہ پر نکل کر کچھ لوگ آدھا سر منڈواتے ہیں، یعنی پیچھے سے آدھے بال نکال دیے یا اس طرح سے آدھے بال نکال دیے، آدھے باقی ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر حج اور عمرے کے درمیان زیادہ وقت نہیں ہے تو عمرے پر آدھے بال نکال لیں اور حج پہ پورے نکال لیں۔ اب آدھے بال نکالنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدھے سر کے نکال لیں، آدھے بال نکال لیں۔ بال 2-2 انچ ہیں، 1-1 انچ کٹوا لیں، یہ ہیں آدھے بال نکال۔ کچھ لوگ آدھے بال یعنی آدھے سر کے بال نکال لیتے ہیں، ایسے دیکھے گئے لوگ، لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ تعلیم لے کے آتے ہیں۔ آدھے سر کے نہیں، آدھے بال کٹوا لیں، اور یہ جو 7 کینچی والا سلسلہ ہے نا، 6 والا 5 والا، میرا ہے 4 اور 5، شاید 5 کینچیاں مارتے ہیں چاروں طرف، ایک درمیان میں کوئی چھوٹی سی، بال بھی خراب نہ ہو اور کام بھی ہو جائے، اور آپ کا کام نہیں ہوگا بال خراب ہوئے یا نہ ہوئے، کیونکہ ہر بال کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی، اور بے شمار لوگ یہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سر کا ہر بال کٹنا چاہیے، چاہے تھوڑا کٹے، آپ تھوڑا تھوڑا کٹا لیں۔ باربر شاپ والے کو کہیں کہ بھائی بس عمرہ ہی پورا کرنا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، سارے سر کے کاٹیں گے لیکن تھوڑے تھوڑے کاٹیں گے۔ اس طرح جب آپ مروہ سے نکل کر بال کٹاتے ہیں، عورت 1 پورے کے برابر کٹا لے اور بس۔ عورتوں کے احرام کے ساتھ، چونکہ اب یہ عمرے کا احرام مکمل ہو رہا ہے، یہاں عورتوں کے احرام کے ساتھ متعلقہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جن عورتوں کو حج کروایا، ان کے بیانات کتب حدیث میں واضح طور پر موجود ہیں کہ ہم چہرہ ننگا کر کے چل رہی ہوتیں، جیسے ہی کوئی اجنبی لوگوں کا یعنی غیر محرم لوگوں کا قافلہ کارواں قریب سے گزرتا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر چہرے کا پردہ کر لیتے۔ اب نبی کی بیویاں پردے کے ساتھ حج کریں اور آج کی مسلمان عورت بے پردہ سارا وقت منہ ننگا لیے پھرے، کیا یہ خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کو مسجد میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پردہ کرو، بازار میں جانے کے لیے کہو پردہ کرو، جہاں کے 100 200 400 1000 آدمی ہو سکتا ہے، حج میں آپ کہیں گے کہ پردہ نہ کرو جہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں؟ 1.5 لاکھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور آج تو گنتی نہیں ہوتی، موٹی موٹی گنتی کرتے ہیں تو وہ بھی کتنی نکلتی ہے؟ ملینز کے حساب سے۔ لہذا عورتوں کو سنت کے مطابق جہاں کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے عورتوں کے ٹینٹ کے یا اپنے ذاتی کمرے کے، جہاں عورت باہر نکلے گی غیر محرم موجود ہوں گے، لہذا اپنے چہرے کو اچھے طریقے، یہاں جو پٹی باندھتی ہے نا نقاب کی، وہ یہاں پیشانی پہ نہ باندھے، بلکہ جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے ایسے باندھے، کانوں کے اوپر سے گزار کے گھٹی کے نیچے اس کو باندھ دے، یہ کپڑا انشاءاللہ گرے گا بھی نہیں اور پردہ بھی رہے گا۔ یہ خواتین کو خاص طور پر رکھنا چاہیے۔ خواتین کا کوئی مخصوص لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا، لہذا مخصوص لباس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آج کل خواتین نے احرام کے لیے مخصوص لباس بنوایا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب 8 تاریخ کو یوم ترویہ ہے۔
یوم ترویہ کو آپ کا حج شروع ہوگا۔ سنت کے مطابق یوم ترویہ کو آپ نے احرام پہن کر، جو لوگ تمتع والے ہیں، احرام پہن کر منا میں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ خلاف ورزی کیا ہوتی ہے؟ منا کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے پہلے نمبر پر، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ رات گزاری۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، صبح ہم سیدھے اپنے محل سے، اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے نکلیں گے، سیدھے ہم عرفات چلے جائیں گے۔ یہ سنت ہے۔ اگر اتنی ہی غیر اہم سنت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں پہلے دن جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ گئے، 5 نمازیں آپ نے ادا فرمائیں، 5، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ سورج نکلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے۔ خلاف ورزی یہ کرتے ہیں کہ سورج نکلنا تو دور کی بات ہے، رات 2 بجے اللہ اکبر لبیک اور روانہ ہو رہے۔ اگر مجبوریوں کے تحت ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر اور جو آدمی پیدل جانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد منا سے نکلیں، منا سے نکل کر سیدھے عرفات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے وادی نمرہ سورج سر پر آنے تک، پھر اس کے آگے وادی اورنا جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، آپ وہاں دوسرے سٹیپ پر پہنچے۔ آج چونکہ وادیاں پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، آپ لوگ سیدھے عرفات چلے جائیں۔ عرفات کے میدان میں یہاں منا میں جو 5 نمازیں ہیں وہ قصر پڑھنی ہیں، لیکن جمع نہیں کرنی۔ ہمارے نہ قصر کرتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں، ہر نماز اپنے وقت پر اور پوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج ادا کیا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا خذوا انی مناسککم۔ صحابہ میں مکہ والے تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ میں مکہ والے، مدینہ والے، جتنا مسلمان دنیا تھی اس وقت، ساری دنیا کے مسلمان موجود تھے۔ آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل و احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال آپ کے ساتھ یہاں نہ مل سکوں۔ تو آپ نے جو عمل کیا ہمارے لیے سنت وہ ہیں، آپ نے ہر نماز قصر پڑھی لیکن وقت پر پڑھی۔ ہم وقت پر تو پڑھتے ہیں لیکن قصر نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں وہ جمع بھی کرتے ہیں قصر بھی کرتے ہیں، یہ دونوں خلاف ورزیاں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ وقت پر ہوں لیکن قصر۔ اور روانہ ہو گئے، عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، وہاں ہمارے لوگ واجب سمجھتے ہیں کہ جبل رحمت کے اوپر چڑھیں گے۔ اگر جبل رحمت کے اوپر نہ گئے تو شاید حج نہیں ہوگا۔ جبل رحمت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، بلکہ آپ پاس کھڑے ہوئے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کے اگلے پاؤں کہاں تھے؟ آگے والے راستے کے باہر والے کنارے پر۔ آپ سنت پر عمل کریں، جہاں جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کھلے طور پر فرمایا وقفت ہا ہنا، میں تو یہاں رکا ہوں، میں نے یہاں وقوف کیا ہے۔ وعرفہ کلھا موقف، عرفہ سارا ہی موقف۔ کئی لوگ عرفات کے میدان کی جان پہچان کیے بغیر کہیں باہر ڈیرا لگا کے کھلی سی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا تو بہت ہوتی ہے نا وہاں چاروں طرف، کہاں کہیں کھلی سی ہوادار سی جگہ دیکھی وہاں ڈیرا لگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجد نمرہ میں داخل ہوئے، سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج تب ہوگا جب مسجد نمرہ میں داخل ہوں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے فرمایا سارا عرفات موقف۔ اور کچھ لوگ اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں، مسجد نمرہ میں داخل ہوئے، آگے جہاں امام کی جگہ ہے اس سے لے کر 2-3 صف کا فاصلہ جو ہے یہ عرفات سے باہر ہے۔ نقطہ ذہن میں رکھیں، اور آپ کا موقع ملے تو مسجد میں داخل ہو کر دیکھیں، باقاعدہ پیلے رنگ کی، لال رنگ کی پٹیاں لگا رکھی ہیں کہ اس سے آگے کا حصہ عرفات سے باہر ہے۔ ہمارے لوگ ایئر کنڈیشن کے چکر میں مسجد میں گھسیں گے، وہاں جا کے دیکھا کہ جگہ ذرا نرم ہے، خالی خالی ہے، کیونکہ وہاں تو ہماری طرح کے کم علم بیٹھے ہوں گے نا، تو وہ تو خالی ہوگی، نرم جگہ ہوگی۔ وہاں جا کے آرام سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سو گئے، نماز پڑھی، عصر تک، شام تک سوتے رہے، اٹھنے کا وقت ہوا اٹھ کے نکلے۔ اگر کسی نے وہاں جا کر سارا وقت اسی جگہ پہ گزار لیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اگر عرفات کے میدان سے باہر کسی بھی جگہ کسی نے سارا دن گزار دیا اور شام کو مزدلفہ چلا گیا، حج نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات میں وقوف کا ہے۔ حج کا رکن اعظم یہ ہے، یہ چھوٹ گیا تو حج ہی چھوٹ گیا۔
لہذا جان پہچان کر پوچھ تاچھ کر کے حدود عرفات کے اندر آپ نے وقوف کرنا ہے، شام تک وہاں رکنا ہے، وہاں سے پھر مزدلفہ روانگی ہو جائے گی۔ مزدلفہ نکلتے وقت بڑا زور شور ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسے جیسے پیچھے نعوذ باللہ کوئی آگ لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں بھی کچھ اس طرح کی ہلچل مچی تھی، بغدڑ مچی، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس علیکم السکینہ السکینہ، لوگو آرام سے، سکون سے، آرام و سکون سے چلو۔ اور یہاں آپ نے رات گزارنی ہے، اور پوری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میدان عرفات میں 2 ظہر کی، 2 عصر کی ظہر کے وقت، اور مزدلفہ میں 2 مغرب کی، 2 عشاء کی عشاء کے وقت۔ عرفات میں تقدیم اور مزدلفہ میں تاخیر۔ عرفات کے میدان میں بعض طے شدہ دعائیں جو جیسے طواف اور سعی کی ہیں ویسے وہاں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ وہاں آپ کے پاس اگر کوئی اچھی کتاب ہے مستند قسم کی جس میں وہ دعائیں لکھی ہوئی ہوں جن دعاؤں کے بارے میں باقاعدہ تخریج میں لکھا ہوا ہے کہ سند صحیح ہے، پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، دعا سے کتاب سے پڑھ لیں گے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ پھر وہی پابندی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین دعا خیر ما دعوت بہ انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بہترین دعا عرفات کے میدان میں مانگی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کی کثرت کریں، اور پھر اپنی زبان میں، جیسے طواف کے ضمن میں نے ذکر کیا، اپنی زبان میں دعائیں مانگے، جتنی چاہے مانگے شام تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنے کا انداز صحابہ نے بیان فرمایا کہ آپ اس انداز سے ذکر و دعا کر رہے تھے کا استطعام المسکین، جیسے کوئی مسکین منتیں سماعتیں کر کے کھانا مانگتا ہے نا کسی سے، آپ تصور کر سکتے ہیں نا آسانی سے، مسکین ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا چاہیے، وہ کسی دروازے پہ جا کے اگر کھانا مانگتا ہے تو کیسے مانگے گا؟ ایسے مانگے گا، بھائی میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے یہ انداز وہ کہے گا تم پاگل ہو، میرے سامنے آ کے کس طرح کھڑے ہو، وہ ایسے ہی مانگے گا نا۔ اور اسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے سینے تک ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ہمارے یہاں وہ کتنا عرصہ ایسے ہی کرتے رہتے، یہ ساری ریاکاری کے انداز ہیں۔ اور پھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ادھر سے پتہ چلا انہوں نے ذرا کوہنی ماری کہ کیمرہ تم پر ہے، فوراً ایسے سیٹ ہونا شروع کر دیا۔ کیمرے کے لیے تم سیٹ ہو رہے ہو، اللہ کے ساتھ سیٹ رہو جو اصل کام ہے آپ کا۔ کیمرے کا نام آیا، فوراً رنگ ڈنگ بدل گیا۔ وہاں جب یہ جبل رحمت پہ چڑھ جائیں تو وہاں جا کے سیلفی لینا فرض سمجھتے ہیں۔ آج کل سیلفی کا بڑا رواج ہے نا، مولانا میرے قریب ہوں ذرا میں سیلفی لیتا، شہزاد صاحب قریب ہو جی، اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ سامنے کو دیں گے، یہ ذرا میرا فوٹو بنائے، یہاں پیچھے یہ پلر آنا چاہیے، اور ایسے کچھ مانگ نہیں رہا، جھوٹ موٹ منہ ہلا رہا ہے، صرف یہ کہ فوٹو میں میرا کچھ ڈیزائن آ جائے یا ویڈیو میں کچھ آ جائے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا کے رکھیں۔ یہ پورا دن ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخریہ انداز سے کہتا ہے ماذا اراد ہؤلاء، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا لینے آئے ہیں۔ اور بعض روایت میں اللہ کہتا ہے کہ عرفات میں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں فرشتوں کو کہ میں نے عرفات کے میدان میں موجود سب لوگوں کو بخش دیا۔ اس دن آپ ریاکاریوں سے، ان چیزوں سے بچیں، کھانا کھائیں لیکن کھانے ہی کے لیے عرفات میں نہ جائیں، ضرورت کے وقت کھانا بھی کھا لیں، پانی بھی پی لیں، سارا وقت اسی کام لگے رہنا۔ اور مزدلفہ میں سونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی سوائے مزدلفہ کی رات۔ مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ ہماری خلاف ورزی یہ ہوتی ہے کہ وہاں باقاعدہ جاگ رہے ہیں، تہجد کے لیے بھی تیار ہیں، سارا کچھ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ نبی نے نہیں کیا، اور یہ زیادہ متقی بننے کے چکر میں کہیں گے جی منع کہاں کیا ہے۔
اگر آپ اسی پہ جائیں گے نا کہ منع کہاں کیا ہے، تو پھر قبروں والوں کا اور مزاروں سرکاروں درباروں والوں کے اتنے کام ہیں کہ لفظاً منع نظر نہیں آئے گا، تو کیا وہ سارے جائز ہو جائیں گے؟ کسی بھی عبادت کے لیے حکم ہونا چاہیے تب وہ عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ تعبدی ہوتی ہیں، یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تعبدی کا معنی یہ کہ جس بات کا اللہ یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے۔ یہاں آپ نے سونا ہے، صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، مشعر الحرام سامنے آ جائے ٹھیک ہے، دور ہے قبلہ رو ہو جائیں، جہاں بھی مشعر الحرام پہاڑی ہے یہ چھوٹی سی ایک، دعائیں کریں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہاں ہمارے لوگ کنکریاں چننا شروع ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک کنکریاں مزدلفہ سے نہیں لیں گے پوری نہیں ہوں گی، سنت نہیں پوری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے کنکریاں لی ہیں کتنی؟ 7، صرف 7 ایک دن کے لیے، جو پہلے جمرہ کبریٰ کو مارنی تھی۔ آپ بھی لے لیجیے۔ گھبرائے ہوئے اس بات سے ہیں کہ منی میں رش ہوتا ہے، وہاں ملے گی نہیں ملے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سے حج ہوتا آ رہا ہے اور آج تک کنکریوں کا قحط کبھی نہیں سنا۔ ہر سال کنکریاں مل جاتی ہیں، اللہ رب العزت کا یہ اس کا خاص انتظام۔ ہر سال لاکھوں حاجیوں کو کنکریاں مل جائیں، اور ابھی تو بڑی آسانی ہو گئی، ابھی تو آپ کو پارسل کنکریاں مل رہی ہیں۔ 5-10 ریال میں آپ کو 70 کنکریوں کا پارسل مل جاتا ہے، بلکہ 10 میرا خیال ہے زیادہ ڈالتے ہیں وہ، تاکہ کوئی ویسٹ ہو جائے تو اور مل جائے۔ وہاں سے کنکریاں لیں، اور وہاں تہجد گزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کنکریوں کو لے کے پھر دھوئیں گے۔ کنکریاں لیے ان کو دھو رہے ہیں، مالش کر رہے ہیں اچھی طرح، میل کچال۔ یہ کنکریاں کس کو مارنی ہیں؟ ہے نا؟ تھوڑی سی آدمی سوچے تو شریعت بڑی آسان ہے، لیکن سوچنے کی کوئی تکلیف تو کرے۔ کنکریاں مارنی ہیں اس جمرے پر جس کو شیطان کہتے ہیں، شیطان مانتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں، وہ تو پتھر ہے، ایک رمز ہے شیطان کی۔ یہاں سے نکل رہے ہیں، کنکریاں دھو کے لے کے جائیں، کیا کرنی ہے؟ یہ شیطان کو مارنی ہے۔ شیطان کو مارنی ہے تو اس کو دھو کے صاف ستھری کر کے مارنی ہے۔ اسے جس حال میں کنکری مل رہی ہے اسی حال میں مارو۔ جائز تو نہیں ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو جوتے مارتے ہوئے دیکھا، چھلانگ لگائی، حوض میں داخل ہو گئے، ٹھاک ٹھاک جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اس کے دل کے اندر غصہ ہے شیطان پر، اور آپ جو دھوکے لے کے جا رہے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کا شیطان کے ساتھ کچھ، مسلمان کا شیطان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر دھوئے جیسی کنکریاں ملیں ویسی لیں، اور پہلے دن جمرہ کبریٰ، جمرہ عقبہ، یا جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، 7 کنکریاں اس کو مارنی ہیں اور بس واپس آ جائیں۔ آپ اپنے منی میں آ گئے، ٹنٹ میں آ گئے، یہاں سے آپ کو قربانی دینی ہے، یا نہر اونٹ کی قربانی یا چھوٹے جانور کی قربانی۔ اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم کو میسج نہیں ابھی آیا۔ وہ میسج والا بھی ایسے ایک لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، اس پہ لوگوں کو بلا وجہ کہتے ہیں یہ مطمئن ہو جائیں گے، مطمئن نہیں ہوتے، پریشان ہو جاتے ہیں اٹھے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج دنیا چاہے کتنی ترقی کر گئی ہے، کیا ہر بکرے کے گلے میں چپ لگی ہوتی ہے کہ جب چھری پھرے گی تو میسج چلا جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کسی بکرے کے گلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس کے بکرے کو کب چھری پھری کوئی نہیں جانتا۔ میسج کا لوگوں نے محض ایک بہانہ بنا رکھا ہے، لہذا آپ جب منی گئے سمجھیں کہ آپ کی بکری ذبح ہو چکی ہے، آپ چونکہ پیسے دے چکے، آپ کا کام ہو گیا۔ اب آپ یہاں اپنے بال کٹوائیں یا منڈوائیں، دونوں میں سے جو ہے وہ سنت پوری کریں، اور اس کے بعد احرام نکالیں، نہائیں دھوئیں، تیار ہوں، خوشبو لگائیں، اور یہاں سے اب آپ نے جا کے طواف کرنا ہے، طواف اور سعی۔ 10 تاریخ کو طواف سعی دونوں سنت ہیں۔ اگر کوئی 10 کو کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتا تو وہ تھوڑا سا اگلے دن 13 تک کسی بھی دن کر کے نکل آئے۔ اور یہاں طواف کی پھر وہی کوتاہیاں، سعی کی وہی کوتاہیاں، ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طواف وداع کے سلسلہ میں بھی لوگ کافی لاپرواہی کرتے ہیں۔ جب آپ کنکریاں رمی کر کے آ جاتے ہیں، جو 10 تاریخ کی رمی ہے سورج نکلنے سے شروع ہوتی ہے،
جب تک کرتے رہیں۔ اگلے دنوں کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگ صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگلے دنوں کی 11، 12، 13 کی کنکریاں ظہر کے بعد شروع ہوتی ہیں، ظہر کے بعد شروع کرنی ہے، پھر جب تک جائیں۔ 4 کام سنت ہیں: رمی جمرہ عقبہ، نہر یا ذبح، حلق یا تقصیر، اور طواف اور سعی۔ 4 کام اسی ترتیب سے سنت ہیں، آگے پیچھے ہو جائے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خلاف ورزی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آگے پیچھے ہونے پر ہر عمل کے موقع پر آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں، آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا، لیکن یہ 4 کام ہو جانے چاہیے۔ اب آپ نے طواف وداع کے لیے نکلنا ہے۔ یہاں کنکریوں کے سلسلہ میں ایک بار اور ذہن میں رکھیں کہ کنکریاں مٹھی بھر کے پھینک دینا، یہ کنکریاں مارنا شمار نہیں ہوگا، یہ کنکریاں مارنے کی یا رمی جمار کی خلاف ورزیوں میں سے ہیں۔ کٹھی کنکریاں 10، 20 پھینک دیں، 21 پھینکیں کہ یہ 3 کی طرف سے ہو گئیں، یہ غلط ہے۔ ہر کنکری ایک ایک کر کے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد مارتے جائیں، اللہ اکبر کہتے جائیں۔ پہلے کے بعد دعا ہے، دوسرے کے بعد دعا ہے، تیسرے کے بعد کھڑے ہو کے دعا مانگنا چاہے ثابت نہیں ہے، بڑے کے ساتھ دعا ثابت نہیں، لہذا وہاں سے ایسے نکل جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی 2 دن کی رمی کر کے 2 دن کی مبیت کے بعد نکل آتا ہے کوئی حرج نہیں، یہ ہے سنت ثابت ایک رعایت۔ ہمارے لوگوں نے اس رعایت کو غلط طریقے پر لے لیا۔ 1 دن کی رمی کی جو جمرہ عقبہ یا کبریٰ کی ہے 10 تاریخ، 1 دن کی 11 اور وہاں سے نکل گئے، جبکہ 3 دنوں میں سے جو ایام تشریق ہیں 11، 12 اور 13، ان 3 میں سے 2 کرنی ہیں وہ کافی ہیں۔ تیسرے دن کی چھٹی ہے، 13 کی کرے نہ کرے، 13 کی رات وہاں رہے نہ رہے، 12 کو کنکریاں مار کر مغرب سے پہلے اگر نکل آتا ہے، منا سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو 13 معاف۔ ہمارے یہاں 10 بھی گن لیتے ہیں اور 11 مار کے آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی 1 رات بھی رہ گئی اور 1 کنکریاں بھی رہ گئیں، اسے کم از کم 1، بعض اہل علم کے نزدیک 2 کنکریوں کا 1 بکرا اور رات نہ گزارنے کا 1 بکرا، یا کم از کم 1 بکرا دینا ہوگا، ورنہ ان کا حج مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے 1 دن پہلے ہی وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ طواف وداع واجب ہے، عورت کو حیض آ جائے تو اسے معاف ہے، لیکن عورت کو حیض آ گیا اور بھائی صاحب بھی ساتھ ہی بچکی اٹھا کے چل دیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو تو ایک عذر ہے، اس کو کہیں بٹھاؤ اور خود جا کے طواف کر کے آؤ۔ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو حیض آ گیا ہے، اب میرا بھی ساتھ ہی، بس تمہیں کیا آ گیا ہے، تم تو طواف کرو۔ طواف وداع واجب ہیں، اگر طواف وداع کے بغیر روانہ ہو جائیں تو 1 دم دینا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ آسانی لے لو یا 400-500 ریال کا بکرا ذبح کر لو، دونوں ٹھیک ہے۔ یہاں اس طرح حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ خلاف ورزیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں یہاں۔ اب یا پہلے، اگر کوئی پہلے گیا ہے مدینہ ٹھیک ہے، اب جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے۔ مدینہ کے بارے میں چھوٹی سی بات ایک کر کے بات کو ختم کر دیں گے، کافی وقت ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بھاگتے ہوئے پہلے سلام کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ مسجد کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں جائیں تو وہاں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھیں، بیٹھیں، اور پھر جب موقع ملے وہاں جائیں۔ قبر شریف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق پر سلام، وہاں کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ قبروں پہ آ کے لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے، رکنا ہے، اور صحابہ کرام جو آپ کی قبر شریف پر آتے رہے، کتنا سلام ثابت ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابوبکر صدیق، اور حضرت عبداللہ بن عمر آگے بڑھتے تو کہتے السلام علیکم ابتا، یہ چونکہ ان کے والد ہیں عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا سلام یہ تھا السلام علیکم یا ابتا، عربی میں ابا جان السلام علیکم، آپ کہیے السلام علیکم یا عمر الفاروق، بات ختم ہو۔ وہاں کھڑے ہیں، ہاتھ میں کاپی ہے، کتاب ہے، اور کسی مولوی نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ یہاں یہ کر کے نکلنا ہے،
خود بھی پریشان ہیں، دھکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، رش کا سبب بن رہے ہیں، پھر یہاں شور شروع ہو جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مسجد میں شور مچانا آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد قیامت تک منع ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی، شور تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہی جائے گا نا، یہ ادب قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد دو صحابی مسجد میں اونچی اونچی آوازیں کر کے باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا ادھر آؤ، منگوا لیا، پاس بٹھا کے کہا کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کسی دور کے علاقے کا نام لیا کہ ہم فلاں گاؤں سے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، کہ مدینہ کے لوگ ہو کے تمہیں مسجد کا ادب نہیں آتا، تم چونکہ باہر کے ہو جاؤ۔ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نکالنا قیامت تک کے لیے منع ہے۔ یہ آدمی جو قبر کے پاس رک کر لمبی دعائیں کر رہا ہے، یہ اونچی آوازیں کرنے پر لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، گناہ گار ہوگا۔ اور ایک اس سے بھی بڑی خلاف ورزی یہ ہے کہ جی جب تک ہم 40 نمازیں پوری نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے۔ 40 نمازوں کا ہے نا ہمارا یہاں بڑا اللہ پڑا ہے۔ کسی ایک بھی حدیث میں حج کے ساتھ تو دور کی بات ہے، حج کا تو مدینہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، حج تو مکہ میں ختم ہو گیا، طواف وداع حج ختم۔ یہاں آنا جائز ہے، مشروع ہے۔ آنے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، قبر شریف کی نہیں۔ اور مسجد نبوی آئے گا تو قبر شریف آٹومیٹک مسجد میں موجود ہے۔ نیت صاف ہو کہ مسجد نبوی چونکہ جائز ہے، قبر کی زیارت کی نیت سے جانا ثابت نہیں ہے۔ یہاں آ کے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھیں، یہاں سے گزریں۔ اگر موقع مل جائے تو روضۃ الجنہ میں تھوڑا سا بیٹھ لیں، دعا مانگ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور روضۃ الجنہ کے سلسلہ میں خلاف ورزی تو نہیں بلکہ غلط فہمی بہت بڑی ہو چکی لوگوں کو، اور پتہ نہیں کہ اس کو ہمارے دوسری پارٹی کے علماء بیان کیوں نہیں کرتے، کیونکہ زیادہ لوگ تو ان کے ہوتے ہیں، ہمارے لوگ تو تھوڑے ہوتے ہیں جعلیات سے تعلق رکھنے والے، عقیدہ توحید والے۔ جن کے زیادہ لوگ ہیں وہ یا تو غلط فہمی پھیلائے چلے جا رہے ہیں تاکہ ان کے مزاروں درباروں کا ذرا وقار بنا رہے، یا پھر وہ خود نہیں جانتے۔ روضہ شریف کہتے ہیں نا، روضہ شریف، روضہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ ہے کسی کے علم میں؟ آپ بھی اصل میں جعلیات میں آنے والے لوگ ہیں، آپ کو روضے کا کیا پتہ ہوگا؟ مزار شریف، روضہ شریف یعنی کسی قبر کے اوپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو وہ روضہ ہے۔ ہمارے یہاں جتنے مزار ہیں وہ تو یہی عالم ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے کے حصے کو مزار شریف، روضہ شریف کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی نے کس جگہ کو روضہ شریف کہا ہے؟ صحیح حدیث میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ قبر شریف والی؟ نہیں، میرے گھر اور ممبر کے درمیان وہ جگہ جہاں کے پلر بھی الگ کلر کے ہیں، جہاں کا قالین بھی الگ کلر کا ہوتا ہے، اور جہاں باقاعدہ پولیس کھڑی ہے، انتظامات کڑے ہیں کہ لوگوں کو باری باری اٹھا بھی رہے ہیں، نکال بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے سے پہلے باب السلام سے داخل ہوں یا کہیں سے بھی ہوتے ہوئے اس آگے سے گزریں تو ایک دروازہ اندر داخل ہوتا ہے قبلہ کی جانب سے، اسی سے آپ اندر آئیں گے، اسی سے آپ کو باہر کی طرف جانا ہے۔ یہ ہے روضہ شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے روضہ، قبر شریف نہیں، یہ روضہ ہے۔ ہمارے یہاں روضہ شریف ہر جگہ، چونکہ وہ ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جہاں دفن ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ کیوں لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل روضہ کہاں ہے؟ یہ غلط فہمی نکالنی چاہیے۔ روضہ ساتھ میں ہے، قبر شریف ساتھ میں آپ کے گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، آپ وہاں دفن ہیں۔ 40 نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور ایک چھوٹا سا میں لطیفہ بھی ذکر کر دوں 40 کے حوالے سے، بات ختم کر دیں۔ ہمارے ساتھ دبئی سے ایک کاروان آیا پورا، اتفاق سے مجھے انہوں نے امیر کارواں بنا دیا۔ آئے مدینہ منورہ میں، اور جہاں مسجد ابو ذر غفاری ہے بڑے ہوٹلوں کے پیچھے، مسجد باب ملک فہد کے سامنے، وہاں اس زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے کی بات، وہاں ٹینٹ لگایا، کیونکہ اس وقت بڑا کھلا ماحول تھا، اپنے ٹینٹ لگاؤ رہو۔ وہاں ٹینٹ لگایا، ہمارے ساتھ 2 بھائی تھے، انہوں نے پکی کر دی کہ ہم 40 نمازیں پڑھیں گے۔ کہا یار 40 نمازیں پڑھیں گے، ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جن کا اقامہ اس کے اندر ختم ہونے والا ہے، ان کو واپس جانا ہے، ان کا اقامہ، ان کا پرابلم، ویزا کچھ بھی ہو، 40 کریں گے۔ ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے اوپر سے بسیں گزار کے لے کے جاؤ گے، ہم نہیں ایسے جائیں گے۔ 1 دن 2 دن 3 دن تک مارجن ہمارا ہوتا ہی ہے اس در سے آنے والوں کا، 2-3 دن رکیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، دوسرے دن ایک بھائی کو بخار ہو گیا، بخار زور چڑھا، دوسرا جو کہتا تھا نا کہ ہمارے اوپر سے بسیں گزار کے لے کے جاؤ گے تو جائیں گے، وہ منتیں کرنے لگا کہ کل ہمیں روانہ ہونا ہے۔ 5 نمازیں پڑھ کے 6 7ویں تک آنے والی تھی، کل آئیں گے تو 5 7 ہوں گی نا۔ منتیں کرنے لگا کہ کل روانہ ہونا ہے، بھائی بیمار ہو گیا ہے، مر نہ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اگر 40 ہی وہ فرض اور واجب سمجھتا تو ظاہر ہے کہ پھر روانہ ہونے پہ شور کیوں مچایا جاتا؟ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں جو 40 کے لیے پابند کرے۔ اگر 40 کے فضائل باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کی گھر کی مسجد میں بھی موجود ہیں، بعض روایات جو ان روایات سے بھی سند کے اعتبار سے قوی ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی مسجد میں 40 نمازیں مسلسل پڑھ لے، باجماعت پڑھے، تو وہ بھی نفاق سے پاک ہو جائے گا۔ یہ تو گھر میں مل سکتا ہے، وہاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو خلاف ورزیاں سرزد ہوتی ہیں، تمام حجاج کرام کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محترم کو کہ اتنی عمدہ اور اتنی قیمتی باتیں آپ کے سامنے انہوں نے رکھی، حج کے طریقے کے حوالے سے اور حج اور عمرے کی ادائیگی کے دوران ہونے والی غلطیوں کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حج کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم کا ہم بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، شیخ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اس طرح سے ہم کو بار بار ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے۔ اور وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے، اس لیے میں سوالات نہیں کرتے یعنی ایک سوال آ گیا ہے جو انگلش میں لکھا ہوا ہے، اگر پڑھنے میں دعا کی درخواست۔ ایک سوال بڑا ضروری ہے، وہ صرف ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، اور ایک سوال جو ہے نا وہ اتفاق سے درس سے پہلے بھی سامنے آیا یہیں آ کے، اور پہلے نمبر پر جو ان کے کزن برادر فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں سے اللہ انہیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہمارے چھوٹے بھائی کی بیوی بھی پچھلے اتوار کو فوت ہو گئی تھیں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک جو اہم سوال آج کل بہت اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں بنائی چلی جا رہے ہیں لوگ، وہ ہے اگر کوئی آدمی مکہ میں پہنچ چکا ہے، پہنچ جائے اور اس کے پاس تصریح نہ ہو، حتیٰ کہ مکہ کا ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں کہ اگر تصریح کے بغیر حج کیا تو حج نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو دیکھا پلروں پر بھی لگا ہوا لا حج بدون تصریح۔ یہ صحیح ہے، گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان ہے کہ بغیر تصریح کے حج نہ کرو، لا تصریح حج نہ کرو، لا حج بدون تصریح۔
یعنی حج نہ کرو بغیر تصریح کے، یہ تو گورنمنٹ کا آرڈر ہے، اس کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایک آدمی گورنمنٹ کے اس آرڈر کو صرف اس نیت سے نہیں مان رہا کہ میری ماں بھی آ گئی، میرا باپ بھی آ گیا، بہت بوڑھے ہیں، تصریح میری بن نہیں سکتی کیونکہ میں نے پچھلے سال حج کر لیا۔ اب وہ اس قسم کی کسی بھی مجبوری میں آ کر وہ تھوڑا پہلے مکہ چلا گیا، جس دنوں عمرہ والے جا رہے تھے بغیر تصریح کے وہ داخل ہو سکتے تھے، داخل ہو گیا، بیٹھ گیا، اب ماں باپ کے ساتھ اس نے حج کر لیا۔ ہمارے کچھ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب یہ فتویٰ بڑا سخت ہے، وہ حکومت کا مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حکومت کا گناہ گار ہے، اور اگر پکڑا گیا تو حکومت کا اس کے پاس عذاب کیا ہے؟ اللہ کا گناہ گار ہو تو اللہ عذاب دیتا ہے، اگر حکومت کا گناہ گار ہو تو حکومت سزا دیتی ہے یا نہیں؟ حکومت کی طرف سے ساز یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کام کیا تو 50,000 ریال تک جرمانہ ممکن ہے، ساری عمر کے لیے واپس آنے کی پابندی ممکن ہے، اور اس کو آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اسی وقت بھی۔ اور ایک اسٹمپ آپ کو معلوم ہے کئی سالوں سے لگنا شروع ہو گئی ہے، وہ اس وقت تو کچھ نہیں کہتے لیکن اسٹمپ لگا دیتے ہیں، جیسے ہی اقامہ رینیو کرنے جائیں وہ اقامہ رینیو نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ جی اس کا بوری بستریہ بندھاؤ، نکالو اس کو۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے، اگر گورنمنٹ کی خلاف ورزی کرنے والا پکڑا جائے تو یہ سزا ہے، لہٰذا گورنمنٹ کی خلاف ورزی نہ کرے۔ لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر عرفات میں اس کی ڈیوٹی لگ گئی، گورنمنٹ کام میں عرفات میں ڈیوٹی لگ گئی، اور ہے وہ فارنر، سعودی نہیں، اب وہاں وہ احرام باندھے گا اور ڈیوٹی بھی کرتا رہے گا، اس کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ آرام سے حج کے مشاعر، حج کے مناسک وہ بھی پورے کر سکتا ہے۔ اب ایسے آدمی پر یا کسی ایسے مجبور پر جس کا میں نے اشارہ دیا ہے، آدمی کہے کہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا، تو یہ فتویٰ سخت ہے۔ حج ہو جائے گا شرعاً، حکومت کا یہ خلاف ورزی کرنے والا ہے، اس کی سزا کا بھی انتظار کرے، اللہ نہ کرے پکڑا گیا تو سزا میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، نہیں پکڑا گیا حج انشاءاللہ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک لطیفہ سن لیں جاتے جاتے، کیونکہ زندگی میں حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہمارے ساتھ حج کیا، عرفات کے میدان میں نے پچھلے ایک درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ لوگ، اللہ نے فرمایا کہ کوئی جنگ و جدال نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں ہمارے ایک بھائی جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور حسن اتفاق سے ان کے پاس تصریح تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے، اس وقت ابھی زیادہ سختی نہیں ہوئی تھی، کچھ فیملیاں ایسی تھیں کہ جن کے والدین وزٹ پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو کہا لے جاؤ، لے گئے، اور اس وقت یہ چلتا تھا عموماً۔ لیکن پہلے سال اس وقت یہ پلروں پہ لکھا ہوا آ گیا، لا حج بدون تصریح۔ تو یہ صاحب اتنے سخت ہو گئے، عرفات کے میدان میں سارے لوگوں میں شور مچا دیا، اور کہا کہ یہ لوگ جو بغیر تصریح کے آئے ہیں ان کا حج نہیں ہوگا۔ میں نے مناسب انداز سے، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کہیں کہ نہیں ایسا نہیں، جو چاہے آئے، جو چاہے، حکومت نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آ گیا ہے، کسی طرح پہنچ گیا ہے، تو حج انشاءاللہ، حج نام ہے طواف صحیح، منا، مزدلفہ، عرفات اور جمرات کا، یہ حج ہے نا، وہ پورے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حج قبول کرے گا۔ گورنمنٹ کا گناہ گار ہے، وہ پکڑے گی تو دیکھ لے گی۔ نہیں، یہ بالکل ایک ضد، اور لوگوں میں بار بار باتیں، شور مچا دیا۔ میں نے منت سماجت کی کہ یہ عرفات کا میدان ہے، حج تم نے قبول نہیں کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے، چھوڑ دو۔ نہیں، ایک لگن مسلسل رہا، لوگوں نے جیسے کیسے دن گزارا، بیچاروں نے واپس آ گئے۔ 2 سال شاید گزرے یا 3، اس کی والدہ وزٹ پہ آ گئی، اسی آدمی کی والدہ وزٹ پہ آ گئی، اور ابھی تک وہ گنجائش تھی کسی کو وزٹ والے کو ساتھ لے جانے کی۔ آپ یقین مانیں گے کہ منتیں کر کے کہا کہ ہماری والدہ کو ہمارے ساتھ لے جائیں۔ آپ دیکھیں تشدد کتنا لوگ میرے پاس تصریح ہے تو کسی کا حج نہیں ہوگا، اور میرے پاس تصریح نہیں ہے تو سب کا حج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، گورنمنٹ کی خلاف ورزی سے بچیں تاکہ کہیں سزا نہ ہو جائے، اور اگر کوئی
بغیر تصریح کے حج کر ہی بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی خاتون کا کسی لڑکی کا آپریشن ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے آپریشن کو کامیاب کرے اور اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہی اور بھی جو مسلمان اہل توحید بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔